اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک شاندار صورت 3 دن لگاتار پڑھ لو، نافرمان اور غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری اور گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بات میں لڑتا جھگڑتا ہے، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیٹی، زنا، فساد، فسق و فجور، الغرض کسی بھی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بات بات میں ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہے، جو اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہے، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں، جو صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اور دن کے کس حصے میں یہ عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی وہ برکت والی صورت کون سی ہے، انشاءاللہ آج کے اس وظیفے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا جیسے معجزے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مختلف النوع معجزات سے نوازا گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہے۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ علاوہ ازیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا۔ جبکہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کے ترقی یافتہ اور شہریت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زبان و مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے عربوں کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن جیسی ایک صورت تخلیق کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی کئی حوالوں سے معجزہ ہے۔ پہلی وجہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، کلام کی سحر انگیزی، اختصار و تفصیل ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن مختصر مضمون میں کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ کہ معیار نثر نگاروں کے اسلوب نگارش اور ممتاز شاعروں کے شیریں اور زبان اور انداز سے یکسر مختلف ہے۔ تیسری وجہ اس میں سابقہ اقوام کی خبریں اور نبیوں اور صالح بندوں کے واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ اس میں مستقبل سے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں وجہ یہ اختلاف اور تضاد سے کلیتاً پاک ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔
بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتی ہیں، اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں۔ چند بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی قسم کے دوسرے نشے میں مبتلا ہے اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ محترم ناظرین، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بات میں ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے، اور یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورہ ہے۔ کسی بھی فرد میں کوئی بھی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، یا بہن اپنی دوسری بہنوں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی افراد، کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار، مثلا ماموں، چچا چچی، خالہ پھوپھا پھوپھی، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ سورۃ الشمس قرآن مجید کی 91 نمبر پر موجود ہے، سورہ ہے جو آخری پارے میں سے ہے، اور سورۃ الشمس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، جو کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں مکہ میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ الشمس 15 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور سورۃ الشمس کے معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ ناظرین، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون ہی نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، جو کہ کل تعداد میں 7 بنتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں 7 بار قسم کھا کر اپنا موقف بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، تھوڑی بہت بھی عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائیں جس قدر اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ الشمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو
وہ گھر بھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، سورۃ الشمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے الحمدللہ درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے نافرمان اس عمل کے برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کی چند فضائل حدیث طیبہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جس پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے متعلق پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اسے یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس صورت کو لکھ کر دھوئیں اور اس کا پانی پیے تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ الشمس اور سورۃ طلاق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالی نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی دلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہیے تو کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، یا پھر معمول کا ذکر اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے قریباً 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، روایات میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا کریں تو اس کی شروعات ہمیشہ درود پاک پر کیا کریں، اور درود پاک پر ہی اسے ختم کیا کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی میں بالکل نہیں پڑھنا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے۔ سورۃ الشمس کوئی لمبی صورت نہیں ہے، اگر یہ صورت آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں یہ صورت نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہے، اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں، اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی کی پوری صورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھی تو باقی کی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، یوں سمجھ لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پڑھا تھا، تو رات کو جب آپ نے عمل مکمل کیا تو آخر میں 11 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کی حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورۃ الشمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی یا فلاں بیٹا یا پھر کسی بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر دے، اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں، اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ پاک اس سے تمام بری عادتوں کو چھڑوا کر آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ دعا کہ رب کریم اچھی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔